نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ الفتح میں ارشاد ربانی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اس فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ تو اس حوالے سے جتنی بھی تفاسیر کی کتابیں آپ پڑھ لیں، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر خازن العالم، سب میں موجود ہے کہ اس سے مراد اب مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد صلح حدیبیہ یہ مراد ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے یا طائف ہے یا حنین ہے یا پھر آنے والی جو فتوحات ہیں جو خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی، امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جو فتوحات ہوئی، اس طرح خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی ہیں اور اسلام آدھی دنیا تک پھیل گیا، اور روم کی فتوحات ہوئی ہیں، اور اس طرح جنگ یرموک، یہ ساری فتوحات ہوئی ہیں۔ تو جتنی بھی یہ فتوحات ہیں ساری مراد یعنی خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، سار کے دور میں جو فتوحات ہوئی وہ مراد ہیں۔ تو یاد رکھیں خلفائے راشدین 5 ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ تو خلافت راشدہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو جاتی ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں، اب اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل بتائے ایسا شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔